الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سوال سے آگے۔ ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ واضح کیا کہ کوئی تبدیلی کا سفر نہیں شروع ہونے والا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ محض صرف افواہیں ہیں، یہ افواہیں صرف پروپیگنڈا کے تھرو پھیلائی جاتی ہیں اور ان کا مقصد جو ہے ملک کی ترقی کو روکنا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سیاسی مصالحت جو ہے وہ صرف معافی مانگنے سے آئے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے فیصل وارڈا صاحب کے بیانات آ رہے ہیں کہ کوئی معافی کا نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترقی کے سفر میں کوئی حائل ہوا، جتنا بڑا مرضی سیاستدان ہو اس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایسے بیانات کیوں آ رہے ہیں، آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ کیا پی ٹی آئی معافی مانگے گی؟ پی ٹی آئی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو درست کرے، ایک قدم آگے بڑھے؟ اس ٹائم پی ٹی آئی جو بند گلی میں داخل ہے، کیا واحد راستہ اس کا معافی ہے؟ اور واقعی عمران خان صاحب جو ابھی تک جنہوں نے معافی نہیں مانگی ہے، کیا وہ معافی پہ تیار ہو جائیں گے؟ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ دوسری سٹوری ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بڑے اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ججز کی مراد جو ہیں بڑھا دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جبری گمشدگی جو کی جاتی ہے 24 گھنٹے کے اندر کسی کو اگر جبری طور پر گمشدہ کیا گیا اس کو پروڈیوس کیا جائے گا عدالت کے سامنے، میجسٹریٹ کے سامنے۔ اس کے ساتھ غیر متعلقہ دباؤ جو عدلیہ پر ڈالا جاتا ہے، ججز کو اگر کوئی پریشرائز کرتا ہے تو 15 دن کے اندر یہ کارروائی مکمل ہوگی، 24 گھنٹے کے اندر یہ رپورٹ درج ہوگی۔ اس پر بھی آج بات کریں گے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے علی ظفر صاحب نے، سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ بہت شکریہ سینیٹر علی ظفر صاحب۔ کیا دیکھتے ہیں، معافی کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی مصالحت تبھی ممکن ہے جب معافی مانگی جائے۔ ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی معافی مانگے گی یا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ جی دیکھیں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، پہلے بھی یہ مختلف ایک آفرز آئے تھے کہ معافی مانگ لو، مختلف گفتگو ہوئی تھی اس کے اوپر، تو بڑا واضح طور پہ عمران خان صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا اور کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا۔ معافی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتراف کریں جرم کا۔ وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے ایک بار، اور وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جو ایشوز ہیں، اگر آپ کو کسی نے جرم کیا ہے تو آپ لے آئیں، سی سی ٹی وی لے آئیں، ایک آزاد کمیشن بٹھا دیں، اس میں جو بھی ملوث ہوگا وہ معافی کیا، اس کو بلکہ سزا بھی دیں۔ لیکن جس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ کیوں معافی مانگے گا؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک نان سٹارٹر ہے۔ اس سے کوئی مزید آگے مجھے نہیں نظر آتی کوئی ایسی بات کہ کوئی مذاکرات ہو سکیں اس پوائنٹ پہ۔ یہ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے، اگر کوئی مذاکرات یا کوئی ڈائیلاگ یا کوئی مکالمہ کرنا ہے تو پہلے آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے غلط مقدمے بنائے ہیں، آپ سیاسی قیدیوں کو چھوڑیں، ایک ماحول بنائیں، اور ماحول بنانے کے بعد آپ بات کریں کہ چلیں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف اپنا ظلم بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ جی کوئی بات چیت ہو یا معافی ہو۔ علی ظفر صاحب، یو آر ویری سین پولیٹیشین، بہت پرانے وکیل بھی ہیں، آپ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ کیوں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت آپ لوگوں کے ساتھ رائٹ ناؤ بیٹھے؟ تحریک چلانے کی بات ہوتی ہے، نہ وہ پریشر موجود ہے، نہ یہ عوامی سپورٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے اسٹریٹ پاور میں کنورٹ کریں وہ موجود ہے، تو کیوں وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، سیاسی مصالحت ہو؟ تو انہیں تو ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضرورت ہے رائٹ ناؤ۔ میرا خیال ہے یہ اس وقت ہمارے کی ضرورت یا حکومت کی ضرورت یا کسی اور کی ضرورت سے بڑھ کے بات ہے۔ اس وقت یہ نیشنل ایشو ہے، یہ قومی ایشو ہے۔ ہمارے سامنے ٹیررزم ہے، دہشت گردی کے مسائل ہیں، ہمارے سامنے معیشت کے مسائل ہیں، ہمارے سامنے یہ اب فلڈز آئے ہوئے ہیں جس میں جانیں جا رہی ہیں، قیمتی جانیں جا رہی ہیں شہریوں کی۔ بہت سارے اور ایشوز ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا جنگ کا کرائسس چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا آگے چل کے ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ سیاسی جو ایک ماحول ہے کشیدگی کا، جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے، میرا خیال ہے وہ جمہوریت کو بھی کمزور کرتا ہے، اور یہ جو مسائل ہیں سامنے اس کو بھی حل نہیں کرتا۔ تو ضرورت میرا خیال ہے ملک اور قوم کو ہے
किसी पॉलिटिकल पार्टी या शख्सियत से ज्यादा। آپ سمجھتے ہیں یہ برف پگھلے گی؟ کیونکہ دونوں سائڈ پہ آپ جو بات کریں کہ یہ نان سٹارٹر ہے، آپ نے اگر معافی کی بات پہلے کر دی ہے تو ایسا نہیں ہونے لگا، کیونکہ آپ کو یاد ہے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب وہ گڈ ٹو سی یو والا معاملہ چلا تھا تب بھی معافی کی بات ہوئی تھی. اسٹل فرام دیٹ ابھی تک یہی مطالبہ ہے معافی کا. تو اگر یہ نان سٹارٹر ہے پھر کیا ایسی چیز ہو جو کہ برف پگھلے آپ دونوں کے درمیان؟ جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں اگر آپ حکومت کی طرف دیکھیں تو پہلے حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ایک ماحول ایسا کریٹ کریں جس سے آگے کسی قسم کی بات ہو سکے، کیونکہ اس وقت تو بالکل ڈیڈ لاک ہے. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت سب سے پہلے تو سب سے آسان کام جو ان کے پاس ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں، جو ورکرز کو پکڑا ہوا ہے صرف احتجاج کرنے پہ، جو لوگ ہیں جو اپنا قومی اور آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں اظہار رائے کا، ان کو جو پکڑا ہوا ہے، یہ سارے ان کو چھوڑیں تو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ ہاں ہم ایک بات کریں. سختیاں جو ہو رہی ہیں، جو غیر قانونی سختیاں ہو رہی ہیں، ان کو کم کرے، سینسرشپ کو ختم کرے. یہ ساری چیزیں کوئی ایک کریٹ ہوگا ایٹماسفیئر تو پھر ہم شاید آگے چل سکیں. اور لیکن اس اور کے آپ بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایٹماسفیئر ان قریب کریٹ ہوگا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ایسا ہی چلے گا، ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ ہوگا؟ جی دیکھیں، ہونے کو تو یہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، نہ ہونے کو یہ نہیں بھی ہو سکتا. تو اس لیے یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ماحول ہے کہ نہیں. فی الحال لیٹس ٹاک اباؤٹ سم اسٹیٹمنٹس جن کے کلو کچھ ملتے ہیں، وہ ان کلوز کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، جتنا بڑا سیاستدان ہو، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے رگڑ دیا جائے گا. یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اکثر جو ہے اہم معاملات میں پن اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ابھی بھی ایک اہم معاملہ آنے والا ہے، انہی کے پاس پن ہے. پھر اس کو مزید اگر لوگوں سے ریلیٹ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کا شکار ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ابھی تک ہمیں 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہوئی، آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں. جی یہ تو یقینی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہے، اور انہوں نے یہ بھی شاید ان کو فیلنگ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اور حکومت یہ والی جا رہی ہے. اس قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور ان کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی انفارمیشن بھی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی سچائی بھی ہو، لیکن یقینی طور پہ پریشان تو وہ نظر آتے ہیں. اور اس وجہ سے پریشانی کی وجہ سے یہ جو آپ نے چیزیں بتائیں وہ انڈیکیٹ بھی کرتی ہیں کہ وہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں، ایسے بیانات دے رہے ہیں. لیکن میری نظر میں میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ حل جو ہے اس سارے معاملے کا سیاستدانوں ہی نہیں کسی طرح نکالنا ہے پہلے، اور پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے حکومت، جس کے پاس حکومت ہے، وہ سب سے پہل کرنی ان کو پڑے. پھر ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چلیں. ضروری ہے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں حتمی طور پہ کہہ سکتا کہ کبھی بھی ڈائیلاگ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آگے جا کے مذاکرات ہوں، کوئی دروازے کھلیں. لیکن اس ماحول میں جو آج کل ہے، میرا خیال ہے جہاں بیان بازی بھی اتنی ہوتی ہے اور ایکچول تشدد ہوتا ہے، حقیقت میں تشدد ہوتا ہے. بہت سارے کیسز ہیں، اب آپ کے پروگرام میں کیا ذکر کرنا ہے اس وقت، آپ کو بھی پتا ہے. تو وہ جب تک یہ نہیں نکلیں گے اور یہ چیزیں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تالی بجائیں. تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. آپ کسی کو ماری جائیں اور دوسرے کو کہیں ٹھیک ہے ہم مار رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ہم سے بات بھی کریں، معیشت پہ بات کریں، ٹیررزم پہ بات کریں. وہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. ایک اپوزیشن ہے ہم، اور ہم اپنا اپوزیشن کا فرض ادا کرتے رہیں گے. ہم بولتے رہیں گے، تنقید بھی کرتے رہیں گے، نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کرتے رہیں گے، قومی مفاد کی بات کریں گے. ہم گفتگو بھی جاری رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اصولوں پر بھی قائم رہیں گے. سر کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہے آپ لوگوں کی، کوئی ایجنڈا ہے کیا عمران خان صاحب سے ڈسکس کریں گے؟ کیونکہ لسٹ تو گئی ہوئی ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. ان کیس اگر ہوتی ہے تو
کیا کچھ ڈسکشن ہوگی؟ جی دیکھیں، میری تو خواہش ہے کہ میں ملوں، لیکن وہ کوشش کرنے کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی. مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جا کے مل لے گا کل، اور اگر کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں، بہت ساری انسٹرکشنز ہیں جو لینے والی ہیں. سارے سیاسی جو پاکستان کا اندرونی سیاست ہے اس پہ بات کرنی ہے، جو فلڈز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضروری ہے، بین الاقوامی ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹری میٹرز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آگے جا کے کیا اسٹریٹجی ہونی ہے، کیا کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اسٹریٹجی میں، نہیں آ رہی ہیں، اس پہ بات کرنی ہے. مختلف اندرونی پارٹی کے مسائل جو ہیں ان پہ ڈسکس کرنا ہے. تو ایسے ہی ڈسکشنز تو بہت زیادہ ہیں. علی ظفر صاحب، عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک بڑی اہم چیز جو انہوں نے سارے ڈیسیجنز لیے ہیں، اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا کہ جبری گمشدگی کے کیسز میں 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ریسنٹلی جو پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا ہے، وہ پاس یہ ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یعنی سینٹ میں تو نہیں آیا، غالباً نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے کہ 90 دن تک کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی کسی بھی شخص کو، مشکوک شخص کو کسی الزام کی بنیاد پر اپنے پاس رکھ سکتی ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب کر پائیں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے ہو؟ اب باقاعدہ سے حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس میں. دیکھیے، دو بالکل مختلف جو ہیں ڈائریکشنز کی باتیں ہیں. ایک طرف جو حکومت لے کے آ رہی ہے بل، اور سینٹ میں میرا خیال ہے وہ آ رہا ہے، وہ اینٹی ٹیررزم قانون ہے، جو ایک بڑا طاقتور لیکن متنازع قانون ہے. اور یہ غیر معمولی حالات میں اس نے جنم لیا تھا، اس قانون نے. وہ اور غیر معمولی خطرات سے بچانے کے لیے، بہت خطرناک دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے یہ قانون آیا تھا. لیکن سالہ سال سے یہ قانون جو تھا، یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے صحافیوں کے خلاف، سیاسی کارکنوں کے خلاف، اور جو عام لوگ ہیں جو اپنا حق مخالفت استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کیا جا رہا ہے استعمال. تو میری بات ہے، یہ حکومت تو اس میں ترمیم، اس خطرناک، اس طاقتور قانون میں ترمیم لے کے آ رہی ہے کہ آپ 4 مہینے 3 مہینے تک آپ کو بند رکھیں ایک ایس ایچ او کے کہنے پہ، ٹھیک. اور عدالت تک نہ جا سکیں. تو یہ ایک طرف حکومت تو یہ کر رہی ہے، اور یہ جو دوسری طرف جو عدلیہ کیا کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. عدلیہ کے بھی کہ انصاف کے تقاضے اور رول جی آف لا کے تقاضے پورے کرنے ہیں. آپ کسی کو نہیں رکھ ٹھیک. سکتے، آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر آپ کسی کو جیل میں کسی بھی وجہ کے بغیر، کسی بھی ریزننگ کے بغیر رکھیں. تو یہ دونوں طرف کا ایک تضاد تصادم. ہے جو کہ ہم نے عوام کے سامنے بھی رکھا. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کرتے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ کہیں مت جائیے گا. شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے آج کل کہ کیا پی ٹی آئی معافی مانگے گی، کیا عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، کیا سیاسی مصالحت اس ملک میں ہوگی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ سوال جو ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے پروز اینڈ کانس ڈسکس ہونے چاہیے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف پہ جو الزامات لگ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، کیا ایسی کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہے، اور اگر کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. قطع نظر اس کے یہ بھی پھر دیکھنا ہوگا کہ اس معافی کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں یا مینڈیٹ جو ہیں ان کو اڑایا گیا ہے یا ریزرو سیٹیں گئی ہیں، کیا یہ بھی واپس ہوں گی یا صرف معافی پر ہی اکتفا ہوگا؟ یہ سوالات جو ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ معافی کا راستہ چنے گی، کیونکہ جو آفر اور یہ پیشکشیں کی. تو مروت صاحب اگر معافی کا راستہ چنتی نہیں ہے، پھر تحریک انصاف کے پاس وے آؤٹ کیا رہ جاتا ہے؟ رائٹ ناؤ آپ دیکھیں احتجاج وہ کر نہیں پا رہے ہیں،
اپنی پارٹی کے اندر ایک پھوٹ ڈلی ہوئی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو راستہ بتا رہی ہے کہ آپ اس راستے پہ آ جائیں، لیکن اس پہ بھی اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے تو what they will do؟ دیکھیے نقصان سب کو ہے، اگر مصالحت نہیں ہوتی ہے، پی ٹی آئی کا بانی اگر جیل میں ہے یا چند لیڈر جیل میں ہیں، یا پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے حق کے احتجاج سے یا تو صلاحیت کھو چکی ہے یا محروم ہے، تو دوسری طرف اس کے آپ نقصانات دیکھیں نا. میں ابھی آپ بیرون ملک جائیں دنیا بھر میں لیجیٹیمیسی جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے حکومت کو. پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب پوری دنیا میں جو ہے بڑے ہی میٹیکولسلی آبزرو ہوتا ہے. تو یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ بھی تو کوئی ملک کے لیے نہیں ہے، تو لہذا اگر کو رہے ہیں تو دونوں کو رہے ہیں. نقصان ہے تو مملکت خداداد پاکستان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پی ٹی آئی جو ہے، اب یہی عوامل تھے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو اور خان کو جو ہے سیاسی عظمت اور دل عزیزی کے معراج پہ پہنچایا ہوا ہے، اور لہذا اس سے ہاتھ دھونے اگر انہوں نے صرف آزادی کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ طرفین کو سوچنا چاہیے، کوئی درمیانہ وے آؤٹ نکالنا چاہیے. یہ فیصل وارڈاز جو ہمیں کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تمام سیاستدان اپنی صفیں درست کر دیں، کوئی منافقت نہیں چلے گی، جتنا بھی بڑا ترم خان ہو اس نے ترقی کے سفر کو روکا تو اسے رگڑ دیا جائے گا، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاستدانوں کے حوالے سے ایسی زبان کی تو میں حمایت نہیں کر سکتا ہوں. پاکستان کے حاکم جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، اور عوام کے نمائندوں کو اگر اس طرح کی زبان جو ہے تنبیہ ہوتی ہے تو یہ قابل ستائش نہیں ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی زبان سے ان حلقوں کی پذیرائی ہوگی جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں اس بیان پہ جو ہے یہی کہہ سکوں گا کہ وابڈا صاحب ہے اس کے موڈ میں آ گیا تو انہوں نے یہ بیان ڈال دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، چیز جو سیم پیج تھا وہ کہیں نہ کہیں سے پھٹ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیم پیج کہ کوئی رکاوٹیں دراڑیں آئی ہیں. بالکل بڑی آئیڈیل ان کے معاملات چل رہے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہی حکومت دے رہی ہے، جو حکومت چاہتی ہے وہ دے رہے ہیں. لہذا اگر کوئی آپس میں ان کی انبن ہوگی، سب ایک کشتی کے سوار ہیں تو دڑام سے سبھی گریں گے، فائدہ تو کسی کا نہیں ہوگا. تو لہذا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں فلاں کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں فلاں، یہ ویسی پاکستان میں ان حالات میں آپ دیکھیں نا، یعنی آلریڈی اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کمی دشمن ہے، تو آپ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی عداوت مول لیں. تنہا تو پرواز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی کسی سے عداوت مول لیتی ہے تو دوسری سیاسی پارٹی جو اس ٹائم پہ مخالف ہوتی ہے اس سے مفاہمت بھی ہو جاتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں پی ٹی آئی سے مفاہمت ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ مخالفت کے لیے پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے؟ دیکھیے مخالفت کے لیے کوئی وجوہات تو ہونے چاہیے نا. بڑے ہی ہم آہنگی سے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ تپک رہے ہیں، ایوارڈ ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہیں خطابات مل رہے ہیں. تو یہ تو ابھی ان کا ہنیمون چل رہا ہے. اور یہ ہنی مون چلتا ہوا بھی آپ کو جاری دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا؟ میرا خیال ہے، مجھے فی الحال کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ یہ آپس میں بٹوارے لیکن مروت صاحب یہ بھی تو ہمارے ملک کی حقیقت ہے نا کہ یہاں پہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم نے پورے 5 سال نہیں کیے ہیں. تو شہباز شریف کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے کہ وہ 5 سال پورے کر جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ 5 سال پورے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ وزرائے اعظم نے اپنی مدت پوری کی ہے. باقی جو ہے المیہ ہیں،
ہمارے سیاسی تاریخ کا کہ بار بار مداخلتوں کی وجہ سے سیاسی حکومتیں اپنا عرصہ تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی ہے. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کے 5 سال پورے ہونے کا تعلق ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ جب یہ سارا نظام بن رہا تھا تو اس وقت متبادل میں کوئی اور سوچ بھی تھی. اس وقت یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا جو آج سوچ رہے ہیں کہ جناب علی نون کو مائنس کریں گے تو اگر پیپل پارٹی کو آگے لائیں گے، اور اگر آپ کا یہ اندیشہ ہے کہ پی ٹی آئی کندھا دے دے گی. میں توقع نہیں کرتا ہوں کہ ان حالات میں پی ٹی آئی جو ہیں فل ان دا بلینکس پوری یہ آپ بڑی اہم بات کریں کہ پی ٹی آئی اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی کندھا نہیں دے گی. ابھی کی بات کر رہا ہوں، کبھی کی بات نہیں کر رہا. یعنی کبھی دے بھی سکتی ہے یہ کندھا. لیکن عمران خان صاحب کی جہاں تک بات کی جائے وہ تو بڑے ڈٹرمنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ میں نے وزیر اعظم بننا یا کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ بننا یا پھر خود سے جو ہے رول کرنا، ان سب چیزوں سے میں آگے نکل چکا ہوں. اور اب بات ہے نظریات کی، اب بات ہے ایک ایسی جنگ کی جس سے پاکستانی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑ رہے ہیں 75 سال سے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی ہوگا آگے؟ یہ آئیڈیل ہوگا جو خان صاحب سوچ رہے ہیں. ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں سیاسی پارٹیاں بالخصوص وہ وقتی مفادات کے خاطر پاکستان کے جو دور رس اہداف ہوتے ہیں یا پاکستانیوں کے جو اہداف ہوتے ہیں ان کو لات مار دیتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوچ ابھی تک سیاسی پارٹیوں میں پختہ نہیں ہے کہ یا وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ لوگ یہ سوچیں. لیکن بروز صاحب، خان صاحب نے ایک یو ٹرن کی آپشن بھی تو رکھی ہوئی ہوتی ہے نا. وہ یو ٹرن بھی کسی بھی ٹائم لے لیتے اور کہتے ہیں کہ یو ٹرن تو سیاست میں حلال ہے. بالکل آپ کی بات ہے درست کہ یو ٹرن بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان معاملات پہ یو ٹرن اس طرح ہوتا ہے جیسے آدمی اپنے اوپر ٹرن مار دے. لوگ جو ہیں پاکستانی، خان کی ایک خوبی کہہ لیں کہ انہوں نے ایک آگئی تو دے دی ہے. ابھی کوئی بھی یو ٹرن مارے گا یا اپنے بیانیوں کے مخالف چلے گا تو جو لوگ جو ہیں وقت کے دیوتا ہوتے ہیں یا لوگ ان کو پوچھتے ہیں وہی لوگ کنارہ کشی بھی ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ صرف بات کے لیے جو ہے اس مقام کو کھو دینا چاہیے جو خان صاحب کو حاصل ہے. سر، پی ٹی آئی کا کیا کہیں گے؟ ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے. ظاہری بات ہے سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی، پارٹی توڑ پھوٹ کا بھی شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ناگہانی آفت بھی آ گئی ہے. کے پی میں سیلاب کی صورتحال ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ کے پی کی حکومت جو ہے جو کام انہیں کرنے چاہیے، جس طرح سے عوام پہ توجہ دینی چاہیے، وہ اتنی توجہ دے رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہی معاملوں میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ ان سے ہی نکل کے عوام پر توجہ اس کی مذکور نہیں ہو پاتی؟ البتہ اگر دیکھا جائے نا تو قدرتی آفات چاہے پنجاب میں آئے ہو یا ملک کے کسی حصے میں آئے، ہمارا انفراسٹرکچر جگہ پہ گوگل پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے سونامی سے نمٹنے کے لیے ملین ٹریز لگائے ہیں ان دریاؤں اور سمندروں کے آگے. ہمارے ہاں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے، جنگلات ابھی تک کاٹے جا رہے ہیں وجہ اس کے کہ ہم اور درخت اگاتے. اور اس کے علاوہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، سیلاب کی جو پیش کی سسٹم ہوتا ہے، پھر سیلاب اگر بھی فرض یعنی امپیریٹو بھی ہوتا ہے، لازمی بھی آ جاتا ہے، تو اس سے کم نقصانات کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. ہماری ریلیف جو ہے اضلاع کی سطح پہ ریلیف جو ٹیمز ہیں ان کو کس طرح ہم ری انفورس کر سکتے ہیں. مشینری جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہے. میں ابھی بنیر گیا تھا، پورے ضلع بنیر میں 10 ان کے پاس جو ہیں ایکسکیویٹرز تھے.
اب جو لوکیشنز ہیں اور جتنی تباہی ہوئی ہے اس سے 10 لوگ ایکسکیویٹر کے ساتھ نمٹنا بڑا مشکل ہے. ہیلی کاپٹر تو صوبائی دارالحکومتوں میں ہوتے ہیں. اب اتنی ہم نے ترقی کر لی ہے، کم از کم تھوڑا سا انسانی جانوں کے ضیاع کے روکنے پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں یہ ہیلتھ ایجوکیشن، یہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز اور ابھی جو ماحولیاتی چینجز ہیں اس سے واضح ہیں کہ یہ تباہیاں مستقبل میں اور بڑے پیمانے پہ ہوگی. تو ہمیں اس کو کوپ کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے وقف کر دینے چاہیے. مروت صاحب آپ بالکل بات درست کر رہے ہیں. تو آپ کیا پی ٹی آئی کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ وہ ایفرٹس نہیں کی ہیں جو کہ درکار تھیں؟ میں نے دیکھا ہے نا، موقع پر گیا ہوں. آپ یقین کریں حکومتوں سے زیادہ جو ایفرٹس ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پہ ریلیف کی جو تنظیمیں ہیں، چارسدہ، مردان، سوات، ملاکنڈ، ان لوگوں سے نوجوان آئے ہوئے تھے، کفن سب ساتھ میں لائے تھے، بہت سارا جو ہیں اپنے ساتھ مشینری لائے تھے، الخدمت فاؤنڈیشن لگی ہوئی تھی، اور بھی میں نے بہت سارے رضاکار دیکھے. جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی اسی رات ادھر ہی تھے جدھر میں جہاں میں بنیر میں جن ایام میں گیا، کل نہیں پرسوں. اور پھر تمام میں نے وہ بریفنگ کے علاوہ حکومت نے جو امیڈیٹ، یعنی ایک دو کریڈٹ تو جاتے ہیں نا، کہیں پہ جتنے بھی روڈ تھے سارے روڈ انہوں نے کھول دیے. نمبر 1. نمبر 2، جتنی ڈیڈ باڈیز کلیکٹ کر سکتے تھے ان کی تدفین کی. تیسری یہ ہے کہ اسپتالوں میں انہوں نے جو ہے فوراً ادویات کی فراہمی ممکن بنا دی. میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مرکزی حکومت کے ادارے، افواج پاکستان اور صوبائی حکومت سب تنظیموں سمیت مل کے بہت ہی اچھے انداز میں کام کر رہی تھی. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم ایک چیز پہ ہم ایک پیج پہ ہیں. مروت صاحب پھر ابھی جو ہے نیوز آئی ہے اور وہ بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چمک گوئیاں ہو رہی تھی، ریومرز تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس میٹر؟ فی الوقت تو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑتے دیر نہیں لگتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات حتمی ہے. یہ 27ویں ترمیم لائیں گے، اب کس شکل میں لاتے ہیں اور کون سی ضروریات جو ہیں پوری کرتے ہیں یہ بتائے گا. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم ابھی تک ہضم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں جس سے پتہ لگے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات گڑبڑ ہیں. میرا خیال ہے کہ جی بالکل ترمیم جو ہے وہ اس سسٹم کو، اس نظام کو جو ہے چلانے کے لیے بہت ضروری تھی. تو شاید بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا یہ عزم کر کے ڈکار بھی دے چکے ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک ہیئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا، سیلابی صورتحال پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا امجد خان صاحب نے. بہت شکریہ امجد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. امجد صاحب تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں. بیشتر علاقے کے پی کے جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں ان سیلاب کی وجہ سے. کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک جو ہمارے پاس کنفرم جو ڈیتھس ہیں وہ 341 ڈیتھس کنفرم ہے، اور جس میں کہ ابھی تک صرف 222 افراد جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ بنیر میں جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح آج ایک دوسرا بھی کلاؤڈ برسٹ ہمیں رپورٹ ہوئے ہے جو سوابی میں، تو وہاں پر بھی ابھی تک جو اطلاع ہے 11 افراد اس میں ابھی تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے.
اور ابھی وہاں پر ریسکیو آپریشن شروع ہے، اور تقریباً 14 سے 15 لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں، ملبے کے نیچے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا آپریشن جاری ہے ریسکیو، اور جیسے ہی وہ ان کی ڈیڈ باڈیز ملے گی تو ہمیں جو ہے نا یہ تقریباً فگر زیادہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بنیر میں بھی 222 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور تقریباً مور دین 100 جو ہے وہاں پر ابھی بھی مسنگ ہے ملبے کے نیچے۔ اور ملبہ بھی ایسا ملبہ ہے کہ ایک ایک پتھر کا وزن بھی تقریباً ٹنوں کے حساب سے ہے، اور وہ ملبے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہاڑ ہے وہاں پر اس پہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا تو اس سے کافی بہت بڑے بڑے پتھر جو ہے نا اس طرف آئے ہیں، اور ان کے ایک جو گاؤں تھے وہ پورے کے پورا گاؤں جو ایک تھا اس کو جو ہے نا اس کو ختم کر کے وہ پتھر جو ہے نا وہاں پر ملبہ کا ڈھیر اس کو بنا دیا ہے۔ اور ابھی جو ریسکیو آپریشن شروع ہے تو اس میں تقریباً ریسکیو کے کافی بڑی تعداد ہے، اور جوانوں کی اس میں سول ڈیفنس کے بھی ہے، اس میں پاک آرمی کے جوان بھی ہے، اس میں پولیس کے بھی ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی مشینری بھی ہم نے وہاں پر ڈپلائمنٹ کی ہے جو اس ملبے کو ہٹانے کے لیے وہاں پر لگی ہے۔ دن رات کی وہاں پر کام ہو رہا ہے، لیکن تو بعض وٹ ڈو اوقات یو تھنک کہ ہمیں کب تک جو ریسکیو بارشیں آپریشن ہو جو رہی ہے ہیں، بحالی کا کام مکمل ہو جائے گا؟ جی ہمیں جو سی ایم صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہے وہ انہوں نے یہی ہمیں بتایا کہ کہا ہے کہ آج جب تک کہ آخری بندہ بھی نہ ملے تو اس وقت آپ نے ریسکیو آپریشن بند نہیں کرنا۔ تو ابھی آپ کو میں جیسے بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ ملبہ ہے، اتنا زیادہ ملبہ ہے کہ اور اس کو ہٹانے کے لیے ہماری بہت بڑی بڑی مشینری وہاں لگی ہے، لیکن کافی مشکل ایک ٹاسک ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم بہت جلد از جلد اس کو اچیو کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور چیز جو سوات میں ہمارے ساتھ ایک وہ ہے، وہاں پر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا تو وہاں پر جو آبادی کا علاقہ تھا وہ پورا ایک مکمل کنجسٹڈ علاقہ ہے منگورے میں، جہاں پر بہت تنگ تنگ گلیاں ہیں، جہاں پر آبادی ہے وہاں پر 6 سے 8 فٹ تک ابھی بھی ملبہ پڑا ہے، اور اس میں بڑی مشینری جا نہیں سکتی، اور چھوٹی چھوٹی مشینری کی وجہ کی ساتھ اس کے ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم نے صوبائی حکومت نے ہمیں جو 80 کروڑ روپے اس مد میں ہمیں جاری کیے، جو ہم نے ان ڈسٹرکٹس کو فوراً ہی ریلیز کر دیے کہ ریلیف کے کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور لوگوں کو جب تک ان کو پیارے کی لاشیں نہ ملیں تو اس وقت تک جو ہے نا ان سر کے آپ پر آپریشن آپ کو کے حوالے جاری سے رکھا سوال جائے۔ اٹھتا ہے کہ پریکاشنری میجرز کیوں نہیں پی ڈی ایم میں لیتی؟ اب ظاہری بات ہے کہ مونسون کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، دو کے کلاؤڈ برسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں یہ زیادہ ہونے لگ گیا ہے، لیکن کیوں نہیں حفاظتی اقدامات کیے جاتے؟ کیوں نہیں الارم سسٹم موجود؟ کیوں نہیں جو ہے دیواریں قائم کی جا سکتی جہاں سے یہ ندی نالے گزر رہے ہیں؟ تو کیوں سر انتظامات میں لیگ کرتی ہے پی ڈی ایم میں؟ ہاں، اس پہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ سمجھا دوں کہ جو کلاؤڈ ہمارا جب یہ مونسون شروع ہوتا ہے تو ہمارا ایک کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے جس میں کہ ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ اور این ڈی ایم اے کی طرف سے آؤٹ لک آتی ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بارشوں کا اس سیزن میں کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ 12 تاریخ کو ہم نے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی تھی ان تمام ڈسٹرکٹ کو، کہ جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ موسلادھار بارش ایکسپیکٹڈ ہے ان ڈسٹرکٹس میں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پریکاشنری میئرز یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جتنی بھی آپ کے پاس مشینری ہے، جتنی آپ کی ریسورس میپنگ ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کلاؤڈ برسٹ کا ایسا فینامنا ہے کہ اب بنیر میں دیکھیں وہاں پر کوئی دریا بھی نہیں ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو پانی اتنی تیزی سے وہ جو ملبہ لایا ہے، جو پہاڑوں سے بہت بڑے بڑے پتھر لے کے آیا ہے، وہ گھروں کو رون کر کے نکل گیا ہے۔ تو اس میں پریکاشنری میئرز ہمارے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر
ان ڈسٹرکٹس میں اپنی جو مشینری ہے وہ اس کو پرووائڈ کر دیں. وہاں پر جو ہے نا ہم اپنے ان کو نان فوڈ آئٹمز وغیرہ یہ چیزیں پہلے سے پرووائڈ کر دیں. تو یہ ابھی جو فینامینا بڑھ رہا ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. اب دریاؤں کا دیکھ لیں, دریاؤں میں ہم نے کافی پریکاشنری میئرز لیے ہیں, جہاں پر ہم نے دفعہ 144 بھی نافذ کی ہے اور پیٹرولنگ بھی جاری ہے تمام جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی ادارے ہیں ان کی طرف سے. اور وہاں پر جو آبادیاں ہیں ان کے قریب ان کو پہلے سے خبردار کیا ہے, اور جیسے ہی ہمیں کوئی اس طرح کا وہ آتا ہے ارلی جو وارننگ سے آتی ہے ہمیں, تو ہم پہلے سے ان کو ایویکویٹ کروا دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں پریکاشنری میئرز آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس میں آپ پریکاشنری میئرز یہی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس ڈسٹرکٹ کو پہلے سے اسٹرینتھن کر لیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کے پاس تمام فیسیلیٹیز اویلیبل ہو. کہ جو ریسپانس کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارا ریسپانس کا ٹائم 10 منٹ کا ٹائم تھا, 10 منٹ کے اندر اندر ہمارے ریسکیو کی ٹیمیں اس گاؤں پہنچی ہے اور انہوں نے اپنا جو تھا ریسکیو کا کام بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہم نے ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو اس میں تقریباً 5000 سے زیادہ لوگوں کو زندہ بچایا ہے. تو اس کو بھی اگر دیکھا جائے, ہم نے باجوڑ میں جو ہمارے جو ایریا تھا وہاں پر ہم نے فورن ہی ہیلی بھجوایا اپنا پروونشل گورنمنٹ کا, جو بدقسمتی سے واپسی میں کریش ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پریکاشنری میئر یہی بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے پاک فوج ہیں ان کے ساتھ ٹھیک پہلے سے ہم نے انہیں جو ہے نا بتایا ٹھیک ہوتا ہے ابجد کہ صاحب, یہ بہت ہمیں بہت ان شکریہ. کیس آف پروگرام کا ٹائم ایمرجنسی. ناظرین ختم ہو گیا فی الحال کے لیے. کوئی اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.